کریں. قائرہ صاحب آج خبریں چل رہی ہیں کہ فیصلہ کر لیا پیپلز پارٹی نے کہ اب وہ پرانی والی باتیں نہیں رہیں گی, اب اس طرح تعاون انکنڈیشنل نہیں ہوگا, قانون سازی پہ بھی اس طرح تعاون نہیں ہوگا, اپنی امینڈمنٹس بھی آئیں گی. بیسکلی یہ اپوزیشن کے رول کی بات ہو رہی ہے. یہ بتائیں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب آپ اپوزیشن کے رول میں آ رہے ہیں اسمبلی میں؟ مالک صاحب, ہماری جماعت کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, کوئی پریس ریلیز آئی ہے یا کسی اسپوکس پرسن نے؟ ابھی تو ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے اس ملک میں ذرائع ہی چلتے ہیں. ذرائع کی خبر میں تو اس پہ کمنٹ نہیں کرتا, آپ آزاد ہیں اس پہ, کیونکہ ذرائع کی خبریں جھوٹی بھی ہوتی ہیں, سچی بھی ہوتی ہیں, اور جو ذرائع سامنے آ کے بات نہ کر رہا ہے کوئی قابل اعتبار ذرائع نہیں ہوتے. دوسری بات نہیں, آپ بتا دیں نا, آپ کو کیا, آپ اپنا بتا دیں کہ کیا سوچ چل رہی ہے, آپ اپنی بتائیں بات, چھوڑیں ذرائع کو. پہلی میں بتا دیتا ہوں جی. آپ نے کیونکہ کہا نا پیپلز پارٹی کا, تو پارٹی کے تو ذرائع ہونے سے خبر نہیں آتی نا, پارٹی کے اپنے ذرائع ہیں. گزارش یہ ہے کہ ابھی ہماری کوئی پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ نہیں ہوئی جس میں کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے. اگر ہونے والی ہے, کافی عرصہ ہو گیا ہماری میٹنگ نہیں ہوئی, روٹین میں بھی ہونی ہے, اور اس میٹنگ کے اندر یہ طے ہوگا کہ پیپلز پارٹی مستقبل میں اپنا کیا قائم رکھتی ہے. رہی بات گلے شکوے کی, ہمارا بڑا سیریس ریزرویشنز آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے تھے, جو ہم نے بیان بھی کیے, مسلم لیگ کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی کیے, اور میڈیا میں بھی آئے, ہمارے غصے کا اظہار بھی ہوا. لیکن ہم کیا اپنا رستہ الگ کر لیں گے؟ یہ بالکل ایسا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں, لیکن اس کے اندر یہ ضرور غصے میں تقریروں میں ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم ماضی میں کیا نہیں ہے, تقنیم آپ کے سامنے ہے, کچھ 40 آرٹیکل آئے تھے امینڈ ہونے, ہم نے کچھ 4-5 کیے, لیکن باقی جو تھے وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی آن بورڈ کیا, اور مولانا نے اپنے ذریعے سے جو تھے تحریک انصاف والوں کو بھی, ان کو بھی آن بورڈ کیا, جو کہ مسلم لیگ کو اچھا نہیں لگا. لیکن ہم نے مسلم لیگ کے اس نقطہ نظر کو بالکل ایک طرف رکھتے ہوئے ہم نے کہا جی ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ کنسنسس ہو جائے. اسی طرح باقی چیزوں کے اوپر بھی ہمارا اپنا ایک نقطہ نظر رہا, اور مختلف لیجسلیشن. تو ججز پہ کیا جھگڑا ہے قائرہ صاحب؟ پریزیڈنٹ صاحب یہ ججز والے پہ سائن کیوں نہیں کر رہے بل پہ؟ یہ جو اب جوڈیشل کمیشن نے کنفرم کیے ہیں اس پہ کیوں نہیں سائن کر رہے؟ نہ اعتراض لگا کے واپس کیوں نہیں بھیجا؟ مجھے ابھی نہیں پتا, میں صدر صاحب کے ساتھ ملا نہیں ہوں کہ ان کا کیا ویو ہے اس پر, کیوں نہیں دیا. لیکن میں تو ویسے ہی ججز کے تقرری کے اس پورے طریقہ کار کو ہی جعلی سمجھتا ہوں. یہ انتہائی ناقص طریقہ کار ہے, اور اس کے ذریعے آنے والے ججز کبھی بھی کریڈیبل ججز نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ کوئی مسلم لیگ کا ریکمینڈڈ ہوگا, کوئی پیپلز پارٹی کا ریکمینڈڈ ہوگا, کوئی پی ٹی آئی کا ریکمینڈڈ ہوگا, کوئی کسی جج کا ریکمینڈڈ ہوگا, کوئی کسی چیمبر کا ریکمینڈڈ ہوگا. تو میرا تو ججز کی ایلیویشن کے اوپر یا کنفرمیشن کے اوپر ویو ہی بالکل مختلف ہے. میرے لیے یہ بالکل بےمانی بات ہے کہ کون کس کا ریکمینڈڈ ہے. جو کسی کا ریکمینڈڈ ہے اسی کی وفاداری کے دم بھرتا رہتا ہے, اور یہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے. لیکن یہ جتنی یہ طریقہ کار ہے قائرہ صاحب, یہ طریقہ کار تو انہی چیزوں بلز کے بعد بنی ہے نا, جس پہ آپ لوگوں نے ووٹ دیا, جس پہ پی ایم ایل این نے ووٹ دیا. یہ طریقہ کار کوئی ہوا میں سے تو نہیں بنا, آپ لوگوں کے مشترکہ ووٹوں سے طریقہ کار وضع ہوئے ہیں نا. میں اپنی جماعت کا نقطہ نظر نہیں بیان کر رہا, میں اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں. میری نظر میں یہ طریقہ کار جس کو میری جماعت نے بھی ووٹ دیا ہے اور باقی جماعتوں نے بھی دیا ہے, میں اس طریقہ کار کو ہی جعلی سمجھتا ہوں, اور اس کے ذریعے آنے والے ججز کبھی کریڈیبل ججز نہیں ہوتے. رانا صاحب, آپ نے قائرہ صاحب کی بات سنی, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ چھوڑیں اس بات کو کہ صدر صاحب کس وجہ سے سائن نہیں کر رہے, لیکن ان کا خیال ہے یہ طریقہ کار ہے ہی ایسا کہ اس میں آپ کو امپارشل صحیح ججز اپوائنٹ ہی نہیں ہو سکتے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی, میں اس حصے میں یہی کہوں گا کہ میں نے قائرہ صاحب کا پورا جواب اور آپ کے سوال سنے ہیں, تو اس کے بعد میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہن تانوں آرام ہے. مینو کہہ رہے ہو قائرہ صاحب نو کہہ رہے ہو؟ چانو کہہ رہے ہیں مجھے تو آپ کا ویو چاہیے. آپ ایگری کرتے ہیں قائرہ صاحب سے؟ یعنی کہ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو قائرہ صاحب سے بات کی اور میرے ساتھ بات کی, تو اس کے بعد پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ اب آپ کو آرام ہے.
مجھے تو آرام ہے ہی جی، ہمیں تو عادت پڑ گئی ہوئی ہے، لیکن میں سیریسلی جواب چاہتا ہوں کہ آپ جس نظام پہ ہی اتنا بڑا سوال اٹھ جائے پروسیس کے اوپر ہی، دیکھیں تو کس طرح کائرہ پھر اس صاحب پہ نے کوئی عام آدمی کیسے اعتبار کرے گا؟ دیکھیں کائرہ صاحب نے جو ججز کی تعیناتی کے طریقہ کار کے اوپر اعتراض کیا ہے، انہوں نے یہ بھی ساتھ ہی فرمایا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے. تو دیکھیں وہ ایک سمجھدار پڑھے لکھے انسان ہیں اور بڑے پرانے جو ہے وہ پولیٹیشین ہیں، بڑے سینئر. تو ان کے نقطہ نظر کا احترام کیا جانا چاہیے. باقی طریقہ کار جو ہے اس میں پرفیکشن نہیں ہے، تو اس کے اوپر جو آپ کی ذاتی جوڈیشل رائے کیا ہے؟ کمیشن کے چلے آپ اپنی ذاتی رائے دے دیں. آپ کی ذاتی رائے میں آپ ایگری کرتے ہیں کائرہ صاحب سے کہ نہیں کرتے؟ ذاتی رائے دے دیں اپنی. میرا بھی یہ خیال ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں جو انہوں نے یہ طریقہ کار اپنایا ہے کہ ہر جوڈیشل کمیشن کا ممبر جو ہے وہ نامزدگی کر سکتا ہے، تو اس طرح سے ہر بندہ ہی ایک ایک دو نامزد کر دیتا ہے، وہ 20-25 نام ہو جاتے ہیں، پھر کوئی ہو گیا کوئی نہ ہوا. تو میرا خیال ہے کہ اس طریقہ کار کو ریویو کیا جانا چاہیے اور اسے بہتر بنانا چاہیے. تو اگر آپ اتنے سینئر، آپ اتنے سینئر ہیں، کائرہ صاحب اتنے سینئر ہیں، اگر آپ لوگ خود ہی اس نظام پہ آپ کو اعتبار نہیں ہے، اور پھر کیوں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی؟ تو پھر وہ محسن نقوی ٹھیک کہتے تھے نا، نظام کولیپس کرتا جا رہا ہے. نہیں، وہ کچھ بھی ٹھیک نہیں کہہ رہا. کا خوف ہے کہ آپ ہر بات پہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. معاملہ یہ ہے کہ ہر نظام، ہر طریقہ کار میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. یہ جس طرح سے یہ نامزدگیاں ہوئی ہیں اور نامزدگیوں کے اوپر بعد میں جو صورتحال سامنے آئی ہے، جو آپ بھی ڈسکس کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو معزز ممبران ہیں جوڈیشل کمیشن کے، سارے انتہائی سینئر لوگ ہیں، ججز ہیں، وکلاء، سینئر پولیٹیشینز ہیں. تو اس کے اوپر ان کو جو ہے وہ غور کرنا چاہیے اور نظام میں جو ہے وہ بتدریج بہتری جو ہے لایا جانا جو ہے، یہی تو ایک ڈیموکریٹک نظام کی جو ہے وہ رانا خوبی صاحب ایک ہوتی ہے. بات بتائیں، آپ نے کہا کہ کائرہ صاحب کی ذاتی رائے ہے، آپ کے خیال میں محسن نقوی صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ ان کی ذاتی رائے ہے یا وہ بھی کسی کی رائے دے رہے تھے؟ برحال یہ ان کی ذاتی ہی رائے تھی، لیکن وہ کوئی رائے نہیں تھی. انہوں نے جتنی بھی گفتگو کی ہے اس اکنامک فورم میں، تو ان کی ایک بات جو ہے وہ دوسری بات سے نہیں ملتی.